السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر متقین کی صفات کو ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو دوستو، آگے متقین کون لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر ان کو بیان فرمایا کہ تقوی والے کون لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید ہدایت بن کر آیا ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی والے کون ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تقوی والوں کی پہلی صفت یہ فرمائی کہ تقوی والے یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ سب سے پہلی صفت ان کے اندر یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان رکھنا کیا ہوتا ہے دوستو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں تو لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن جنت پر ہمارا ایمان ہے کہ جنت برحق چیز۔ جہنم کو دیکھا نہیں لیکن ہم نے سنا ہے قرآن کے اندر اللہ کے نبی کی زبانی تو جہنم برحق ہے، آخر قیامت کا دن برحق ہے، اسی طرح قبر برحق ہے، حشر برحق ہے، اللہ کے نبی برحق ہے، فرشتے برحق ہے۔ اسی طرح دوستو، پہلی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی وہ برحق ہیں، اللہ کے فرشتے برحق ہیں، موت برحق ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا دوستو برحق ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو پہلی صفت متقین کی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ تقوی والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتی ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت تقوی والوں کی یہ ہے کہ تقوی والے جو ہیں وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ دوستو، جو نماز کو قائم کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ متقی ہے، اور جو نماز کو قائم نہیں کرتا تو اس کے اندر سمجھ لو کہ تقوی کی یہ صفت نہیں ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا، ایک دوست ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کو حکم دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قیام نماز کا حکم دیا ہے، نہ کہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو قائم کیجیے۔ قائم سے مراد ہے کہ جب آپ اس کو کھڑی کر لیں، جب اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر اس کو چھوڑے نہیں، پوری زندگی کے لیے اس کو اپنی زندگی میں کھڑا کر لیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو دو صفتیں ہوں گی دوستو، ایک یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے یا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ تو خرچ کرنا یہ بھی تقوی کی ایک صفت ہے دوستو۔ جو بندہ دیکھو نا، جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی آدمی جو ہے وہ انتہائی پسند ہے، اور کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے دوستو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایک فاسق فاجر سخی جو ہے وہ کنجوس عابد سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی گناہ گار ہے لیکن وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، وہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقیروں پر خرچ کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن ہے وہ بیچارہ گناہ گار، تو یہ بہتر ہے اس عابد سے جو کہ کنجوس ہو، کہ جو عبادت تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں بخل ہے، کنجوسی ہے، تو اس سے خرچ کرنے والا آدمی یہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت فرمائی، شاد فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، یہ ان میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی صفت یہ فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ،
کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی آپ پر قرآن مجید نازل ہوا تو اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا مراد اس سے یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید جتنے بھی یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے یا کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ پر نازل کیا گیا جتنی بھی وحی اللہ نے آپ پر کی اس پر بھی وہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو بھی وہ مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت۔ اور ساتھ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ تقوی والے وہ ہیں کہ جو آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ دوستو 5 صفتیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے غیب پر ایمان، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کا قیام کرتے ہیں۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کے دن پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تقوی والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے، 5 صفات۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ تو دوستو ان 5 صفات کو ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور آگے لوگوں پر بھی اس کی محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کے اندر، یا اللہ ہمیں ان صفات کا مالک بنا، اور ان صفات کو ہمارے اندر پیدا فرما، اور ان صفات کا ہمارے اندر نور پیدا فرما، اور ہمیں تقوی والوں کی صف میں شامل فرما۔ دوستو تقوی جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ تقوی کا کوئی میدان نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واحد ایک تقوی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھ سکتے ہو، یعنی جتنا تم تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا تقوی کے اندر ڈھلتے جاؤ ڈھلتے جاؤ ڈھلتے جاؤ ڈھلتے جاؤ۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں، جس طرح ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اسی طرح دوستو تقوی کی بھی کوئی حد مقرر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، تقوی والی زندگی گزارنا، یہ ہمارے اللہ کے قرب یعنی کو پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہے اور دعا بھی کرتے رہے۔ انسان ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے جو سچا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں فرماتا۔ تو جو انسان حقیقی سچی طلب کے ساتھ اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔